یوزلی سر میرا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، پرسنلی میں اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہوں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے لیے سر، کہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کی بیسکس جو ہے ریلیٹنگ ٹو دی اکاؤنٹنگ ٹرمز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. ایک بچہ جو کہ مونٹیسری سے لے کے اور کلاس 8 تک ہمارے پاکستان سسٹم کے اندر کبھی اکاؤنٹنگ نہیں پڑھتا. ویری گڈ ایشو سر. میں اسی پہ ہی آپ سے بات. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیمرے سیریز جو ڈائریکشنل ایجوکیشنل نیٹ ورک کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہر باڈ کاسٹ میں نیو گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل ٹیچر ہوتے ہیں. تو آج ہمارے باڈ کاسٹ میں میری خوش قسمتی ہے جنہوں نے ماسٹر ان فائنینس کیا KU سے اینڈ پروفیشنل سرٹیفکیشن ACCA ہیں اینڈ OA لیولز اکاؤنٹس کے پروفیشنل سرٹیفائڈ کیمبرج ٹیچر ہیں. لاسٹ 12 ایئرس سے وہ کراچی کے ریناؤنڈ اور بہت بڑے بڑے اسکولز میں ایز اے ٹیچر کسی میں وزٹنگ فیکلٹی میں اب اور کہیں پراپر جاب کر کے اور بچوں میں اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک علم فروغ کر رہے ہیں. بہت بڑا نام ہے کراچی شہر کا. اینڈ بڑے نام کے ساتھ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کی طرح بھی ہیں. میں ان کا کولیگ، میرے ساتھ کولیگ بھی رہے ہیں. میری خوش قسمتی ہے میں ہمیشہ ان سے جب بھی ان کی ٹیچنگ میتھڈز دیکھتا ہوں اور ٹیچنگ میتھڈس کے ساتھ جیسے آئی بلیو دیٹ دا ٹیچر جو کلاس کے اندر اور کلاس کے باہر کی جو تربیت کا عمل ہے تو اس میں ہمیشہ ماشاءاللہ میں ان کو سر فہرست دیکھا ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آپ کو ملواتے ہیں سر عبداللہ خان غوری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت ہے سر؟ الحمدللہ سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے معلوم ہے فار دا ٹیچرز ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا تو اسکولز یا تو پھر ٹیوشن سینٹرز، لیکن آپ ٹائم نکال کر ہمارے لیے آئے تاکہ ہمارے لیے مقصد یہ ہے کہ ہماری آڈینس اس سے کچھ فروٹفل میسج لے سکے. اس کے لیے سر بہت بہت شکریہ. دراصل ہمارے پروفیشن یعنی ٹیچنگ کے اندر سر جو مین تعارف ہے وہ تدریس کا ہے. بالکل ایسے. وہ درس گاہ کا ہے. استاد اس میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. بالکل. لیکن اصل حقیقت میں مبنی جو تعریف ہے وہ درس گاہ کی ہے سر. وہ اس نظام کی ہے جو بچے کو ٹرانسفارم کرتا ہے ایک پوٹینشیل پروڈکٹ کے اندر. بالکل ایسے. ایک پوٹینشیل ٹیکنوکریٹ کے اندر، ایک پوٹینشیل انسان کے اندر سر. تو جزاک اللہ فار ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو انٹروڈیوس فار می اینڈ فار مائی کیپیبلٹیز. یس. باقی سر مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم عموماً جب بھی کسی او لیولز یا اے لیولز ٹیچر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ٹیکنیکلٹیز پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ جو انداز گفتگو ہے، الفاظ کا چناؤ جیسے آپ نے کیا مجھے بڑا اچھا لگا. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے باڈ کاسٹ کا آغاز میں ہمیشہ اس سے کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف فیلڈز ہیں جس میں انسان جا سکتا ہے اینڈ دیر آر پلینٹی آف فیلڈز جس میں آپ بہت ساری چیزیں چن سکتے ہیں. آپ نے ACCA کیا ہے، آپ کسی اچھی فائنینس کمپنی میں بھی جا سکتے ہیں. وائی ڈو یو چوز ٹیچنگ اینڈ ان ٹیچنگ پرٹیکولرلی اکاؤنٹس کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ سر ضرور خاص وجہ ہوتی ہے. ہاں ہر چیز. اکاؤنٹنگ کو چوز کرنے کے لیے، فائنینس کو چوز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سر میں تاریخ کے کچھ پرانے ورک کھولوں گا. ہاں. کہ وین آئی اسٹارٹ لرننگ فائنینس اینڈ جوائنڈ ACCA تو ایٹ دیٹ ٹائم سر آئی یوز ٹو ٹیچ مائی جونیئرس. اچھا. تو وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ہیو این اسپارک. میں بالکل سر ٹیچر از اے بورن ٹیچر، وہ پڑھا رہا ہوتا ہے ہر وقت. بالکل ایسے سر آئی ہیو اے اسپارک ٹو ٹیچ سم ون. اچھا پھر پلس یہ کہ سر اس میں میری اپنی لرننگ جو ہے وہ بڑی کیپٹیو ہوئی. بالکل ایسے. بڑی انوویٹیو ہوئی، بڑی ریسرچڈ ہوئی. ٹھیک ہے. تو نہ کہ میں نے انیشیل وے کے اوپر جب پرفارم کیا اس چیز کو کہ میں اپنے جونیئرس کو پڑھاؤں. Should I have to tell my juniors that what actually I have learned from the teachers? So I realized at that time that this is what the potential way to learn from the society, to learn from the students. So you can say that for my grooming, I joined that particular profession teaching as a standard methodology for my earning and my serving life activities. Very good, sir. I have seen many teachers whenever I ask them a question that why do you choose teaching? So basically the
جیسے ایک آنسر میری طرف آتا ہے دیٹ وی وانٹ بیٹرمنٹ ان دا سوسائٹی. میں سوسائٹی میں اچھائی پھیلانا چاہتا تھا. وہ دا فرسٹ ون جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اچھا بننا چاہتا تھا. اور اینڈ آئی بلیو دیٹ دا پرسن وین وہ خود اچھا بنے گا دین ہی کین بی ایبل کہ سوسائٹی میں اچھائی پھیلا سکے گا. تو ویری گڈ, آپ نے اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیچنگ اکاؤنٹنگ اس سے اسٹارٹ کی کہ آپ کی پرسنل گرومنگ, اور اس وجہ سے پھر سر اس کے بعد جو ہے میں نے جوائن کی ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن. اچھا, پہلے مطلب ٹیچنگ پراپرلی سر پہلے پراپر ٹیچنگ تو نہیں تھی. ہاں, پہلے یہ تھا کہ پارٹ ٹائم ٹیچنگ میں کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, کہ جو چیز میں پڑھا کرتا تھا ڈیورنگ مائی سی اینڈ اے سی سی وہی چیز میں اپنے جونیئر کنوے کر دیا کرتا یا جنہیں مینس ضرورت ہوتی تھی انہیں ٹرانسفارم کرتا تھا, انہیں ٹرانسفر کرتا تھا واٹ ایور. تو سر آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن آئی نیڈ ٹو ایکسرسائز مائی اسکلز ان اے پوٹینشیل وے. I need to execute my skills in a potential way. So for that concern, I joined an audit firm, and after that, I joined a multinational organization. Sure, very good. اور وہاں میری لرننگ کافی ہوئی with respect to the market evaluation میں نے بہت اچھی کی سر وہاں پہ. پھر پلس اس مارکیٹ ایکسپیرئنس کو لے کر اور جو میری بنیادی ایجوکیشن تھی ریلیٹنگ ٹو دی فائنانس, میں نے کوشش کی کہ میں بہترین پرفارم کر سکوں اس سوسائٹی کے اندر, ایک ہیومینٹی کے لیے, ایک مینس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں. تو سر میں نے چوز کیا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. ویری گڈ. جیسے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ میں عموماً یہ کوشچن پوچھتا ہوں جب بھی آپ آئے ہیں, تو میں غنیمت جانوں گا اس بات کو پوچھنے میں. اٹ از بیسیکلی اے کنفیوژن بٹوین دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا پیرنٹس دیٹ بفور ڈیسائڈنگ دیٹ وچ بورڈ وی ہیو ٹو چوز, کیمبرج, ایڈیکسل, کون سا بورڈ ہمیں چوز کرنا چاہیے. ایز اے پروفیشنل اکاؤنٹس ٹیچر کہ آپ بچوں کو کیا بتانا چاہیں گے فار دا اکاؤنٹس پرٹیکولرلی. میں اتنا ڈفرینشیٹ میں نہیں جا رہا, اگر اکاؤنٹس بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو وچ بورڈ از بیٹر فار ہیم ٹو چوز, سی آئی کر لے یا تو ایڈیکسل کر لے, کون سا بورڈ آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از مور افیکٹو فار دا اسٹوڈنٹ فار دا اکاؤنٹس پرسپیکٹیو. سر بہت بہترین کویشچن ہے آپ کا, اور اس کویشچن کو لے کے پیرنٹس بڑے کیوریس ہوتے ہیں. کیوریس ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی بڑے کیوریس ہیں, کیونکہ ریسنٹلی ابھی ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے via Cambridge and Edexcel. They made an agreement for professional development, اور اس کا کرائٹیریا یہی سر ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ دونوں بورڈس ایڈیکسل اور کیمبرج ایک ہی پیٹرن کے اوپر اپنے کیریکولم کو ڈیولپ کریں گے. اچھا. اور جنرلی جو ان کا ایگزامینیشن کرائٹیریا ہے وہ بھی سیم ہے, وہ بھی تقریباً نیئر اباؤٹ. کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جیسے میتھمیٹکس جس کا کرائٹیریا ایز کمپیئر ٹو کیمبرج ایڈیکسل کا زیادہ ایزی ہے. اچھا, لیکن میں اکاؤنٹس کی بات کروں گا تو اکاؤنٹنگ آلموسٹ سیم ہے. آلموسٹ سیم ہے اکاؤنٹنگ. اگر آپ اس کے کیریکولم دیکھیں گے, اس کے کانٹینٹس دیکھیں گے, اس کی آبجیکٹیوز دیکھیں گے, تو نیئر اباؤٹ سبجیکٹ وہ تقریباً سیم ہے. اچھا, پلس یہ سر کہ دیکھیں اب کیمبرج جو ہے وہ ایک پریسٹیج ادارہ ہے جو عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو پیرنٹس اسپیشل ساؤتھ ایشین پیرنٹس جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کیمبرج سے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی چونکہ آپ جب یو کے بیس فیملی سے ملیں گے یا ایسی فیملی سے جو کہ باہر خلیجی ممالک سے پاکستان آئی ہیں یا پھر یو کے یورپین کنٹریز سے پاکستان آئی ہیں, تو وہاں پہ آپ یہ رجحان زیادہ دیکھیں گے ایڈیکسل بورڈ کا. سو یہ فیکٹر بالکل ڈپینڈ کرتا ہے سر. لیکن انفارچونیٹلی ایڈیکسل سے ریلیونٹ ادارے جو ہیں, انسٹیٹیوشنز جو ہیں, وہ پاکستان کے اندر اس وقت کم ہے سر, اور وہ ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں. ہاں, وہ بھی اسٹارٹنگ ہے اس وجہ سے. وہی اسکول جو کیمبرج کو کیری کر رہے ہیں وہی ٹرانسفارم کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایڈیکسل کے اندر. they are facilitating the ایڈیکسل. مطلب میں آپ کی بات سے سمجھوں, اگر کل کوئی بچہ ایڈیکسل کرتا بھی ہے تو وی ول ناٹ فائنڈ مطلب بگ ڈفرینس بٹوین کیمبرج اور ایڈیکسل. اتنا کوئی نہ کوئی اتنی بڑی مارکیٹ چینج ہو جائے گی یا کچھ, یہی ٹیچر ایڈیکسل بھی پڑھا سکتے ہیں اور سب. اچھا سر, میں اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں اکاؤنٹس پہ تو بات کروں گا سبجیکٹ پر, بٹ ایک کنفیوژن جو عموماً بچوں میں دیکھتا ہوں ایز اے ٹیچر بھی, وین دے کم ٹو 10th class and they have to basically 9th class even they have to choice between the sciences subject, meaning murad physics, chemistry and biology, and between the accounts, business, economics, and I was also the student of accounts, business, economics. So similarly بچہ یہ سوچتا ہے کہ یار accounts, business, economics جو ہے نا وہ ایزی ہے, اور ہم ایزی ہے تو اس میں ہمارے رزلٹ بھی آ جائیں گے. اینڈ سیکنڈلی ایزی تو اپنی جگہ. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, if the person جیسے I am the student, I want to choice accounts, تو اور سر کتنے فیلڈز ہیں جس میں جا سکتا ہوں.
اب ACCS یہ تو سب کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی کتنا اسکوپ ہے ایک بچے کے لیے اگر وہ اکاؤنٹس پڑھتا ہے تو؟ آج کل سر یہ نارم بن گیا سوسائٹی کے اندر کہ ایک پیرنٹ مینس مدر یا فادر ان کی اپنی انگیجمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے. بالکل ایسے. اور بچوں کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ وہ ایکٹیویٹی کے اندر مصروف موبائل دے دیتے ہیں اور جان اب وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی بجائے وہ ڈیجیٹل ایکٹیویٹی کے اوپر. بالکل ایسے. اور بچے کو گیجٹس کا استعمال بہت زیادہ کرایا جا رہا ہے. ایون آپ یہ دیکھیں کہ بچہ 2 سال کا نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کے ہاتھ میں گیجٹس ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں یا اس کو LED کی فیسلٹی دی جاتی ہے. بالکل ایسے. اب یوزلی ہوتا کیا ہے سر, بچہ جب آپ کا 3.5 سال کا یا 4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچے میں وہ گروتھ نہیں ہو پا رہی, اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو دی اسپیکنگ. ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح سے ووکلسٹ نہیں بن پا رہا ہے جو اس اسٹینڈرڈ ایج کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو یہاں سے بیسیکلی سر بچوں کا جو ہے وہ پرابلم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ نیولی ریسرچ دیکھیں گے ابھی جس میں انڈین اداروں کی پلس جو امریکن ادارے ہیں ریلیٹنگ ٹو دی چائلڈ سائیکالوجی, وہ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ بچوں کو ہینڈ اوور کریں گیجٹس یا ان کا جو کارٹون ٹائم ہے آن اسکرین, مینس ان کا جو پرٹیکولرلی اسکرین ٹائم ہے وہ میکسیمم 42 منٹس کا ہونا چاہیے, ناٹ مور دین 42 منٹس. اچھا. لیکن آپ یہ دیکھیے اگر ایک مدر کچن میں کام کر رہی ہے تو بچہ LED کے ساتھ انگیج ہے. سمجھ رہی؟ بالکل میں سمجھ. مدر مینس اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی. سر آج کل تو وہ گارڈین رکھ دیتے ہیں, وہ مدر کا وہ مام. اچھا, میں اس کے بارے میں پیرنٹنگ کے حوالے سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں ایڈ آن کر لوں اس پہ کہ ہمارے یہاں ہم نے ایک پیرنٹنگ کا فرض یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جب بچہ بھی پیدا ہے, کہتے ہیں میرا بچہ جو بھی مانگے نا میں اس کو لا کر دے دوں. اٹ از ناٹ دا رائٹ وے آف پیرنٹنگ. میں یہ مانتا ہوں کہ بچہ جو ہو نا, وہ بچہ کسی چیز کے لیے بھی ضد کرے نا کہ یہ مجھے چاہیے, تو فرسٹ یو آسک کوسچن وائی, تمہیں کیوں چاہیے. اف ہی ایکسپلینز ویل کہ ہاں مجھے یہ چیز چاہیے اس وجہ سے چاہیے, تو آپ اس کو دلوا دیں. اگر اس پر وائی کا کوسچن نہ ہونا, مطلب ایک بچہ کہ مجھے اس لیے چاہیے کہ میں دوستوں کے بیچ میں شو مارنی ہے, مطلب یہ بات غلط. تو وائی جب آپ کا کلیئر ہوگا نا, جیسے میں آپ سے ایک پرٹیکولر ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھوں, میں آپ کو 5000 روپیز دوں اور میں کہوں کہ سر یہ سامنے والے گھر میں سامنے والا گھر ہے, اس میں سے کوئی چیز لے کر آنی ہے, 5000 روپے لے لیں. آپ لے آئیں گے 2 منٹ میں. لیکن اب میں آپ کو بولوں اسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور میں 5000 روپے دے رہا ہوں, آپ جا کر لے آئیں, تو آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. لیکن اف آئی چینج دا سچویشن, اسی آگ لگے ہوئے گھر میں آپ کی بیٹی ہو, بیٹا ہو, بہن ہو, آپ جائیں گے. کیوں؟ آپ کا وائی کلیئر ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. جب وائی کلیئر ہوتا ہے نا تو انسان وہ کام اتنی افیکٹولی کرتا ہے. تو میرا کوشچن اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ جب ایک انسان اکاؤنٹس پڑھنے آ رہا ہے, بچہ پڑھ رہا ہے, تو اس کا وائی کلیئر ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس میں آگے فیوچر میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کیا چیزیں میں آ سکتا ہوں. تو میں اس حوالے سے بہت اچھی اپروچ آپ نے ڈیفائن کی مفتی صاحب, کہ اسپیشلی جو آپ نے بات کی کیوریوسٹی لرننگ. ہاں, کہ دیکھیں اگر بچے کو بھی آپ کو کسی چیز کی امپورٹینس ریئلائز کرانی ہے تو اس کو اس کے اندر وہ کیوریوسٹی ڈال. بالکل ایسے طلب ہو نا پھر وہ چیز. بالکل. تو یوزلی کیا ہوتا ہے, پیرنٹس بچہ مم نہیں بولتا ہے, روتا ہے, تو اس سے پہلے ہم اسے پانی دے دیتے ہیں. بالکل ایسے. ایون آپ اس کو مم پرفارم کرنے دیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تب جا کے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو کیوریور بننے دیں اپنے لیے. بالکل. بیسیکلی اسے چاہیے کیوں اور کیوں چاہیے اور کیا اس کی امپورٹینس ہے. تو سر اب آ جائیے آپ اکاؤنٹنگ کی. جی. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس آپ کو بتائیے ایک لیڈنگ پروفیشن. بالکل, آج کل تو سب زیادہ اسکوپ ہے, اسپیشلی ود ریسپیکٹ ٹو دی ملٹی نیشنل کمپنیز اینڈ دی فائنینشیل انسٹیٹیوٹس. بالکل ایسے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, اکاؤنٹنگ میں سر بچے کے ساتھ جو بیسک ایشوز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو کہ مونٹیسری سے لے کے اور کلاس 8 تک ہمارے پاکستان سسٹم کے اندر کبھی اکاؤنٹنگ نہیں پڑھتا. ویری گڈ ایشو سر, میں اسی پہ ہی آپ سے بات کرنے لگا. پتا ہوتا ہے کہ سر کیپٹل کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لائبلٹیز کو ہم نے کس طریقے, حالانکہ 2-3 کلاس سے وہ سائنس پڑھ رہا ہے, 4 کلاس سے بچہ سائنس پڑھ رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سائنس ساتھ انگیج ہوتا ہے, لیکن 9 کلاس تک اس کو ایسیٹس, لائبلٹیز, ایکسپینسز, بیلنس شیٹ تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا سر, تو ان سب چیزوں کے بارے میں اس کو نہیں پتا ہوتا. تو بڑا مشکل ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اب آپ دیکھیں بچے کی جو میتھڈالوجی ہے نا, تو وہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے میتھس پڑھنی کیسے, کہ وہ 2+2. بالکل, بہت اچھا آپ نے, بہت اچھا. بالکل سر. اسی طریقے سے اردو آپ کا سر بورن کلچر ہے. بالکل ایسا. آپ کی مینس فرسٹ لینگویج ہے, تو یو بیٹر نو
how to read Urdu, ہاں how to memorize Urdu. آشنائی ہوتی ہے نا اس کا، جس اسی طریقے سے انگلش، کیونکہ ہماری پریورٹی ہے آج کل کے دور میں، تو ہم اس کو ویری فرسٹ کلاس سے ہی پریورٹی رکھتے ہوئے آتے ہیں. And mostly subjects ہمارے کیمبرج میں ہاں انگلش میں. You need to learn your language skills. ٹھیک ہے سر. لیکن جب آپ کا بچہ آتا ہے پروفیشنل اسٹیج کے اوپر، مینس آفٹر کلاس 8 they need to decide that what actually they are to do. بالکل وہ وائی آ جاتا ہے، ہاں کیوں کرنا ہے. have to decide that what he or she has to do in future. اس بیسس پہ پھر آپ کو سر چوز کرنا ہوتا ہے ایون فار دی سائنسز اور فار دی کامرس. ٹھیک ہے سر. اچھا جب بچہ آئے گا سائنس میں تو آبویسلی اس کے پاس ایک لٹریچر آلریڈی پریپیئرڈ ہوگا. بالکل ایسا ہی. وہ جانتا ہوگا سولر سسٹم کے بارے میں، انرجی کے بارے میں، پوٹینشیل انرجی کے بارے میں، کائنیٹک انرجی کے بارے میں سر. اسی طریقے سے مختلف باڈی پارٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کامرس کی سر، تو کامرس میں بچہ ریلیٹڈ ٹو دی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ٹرمز اویئر نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے سر. پروفیشنلی اور فارمل وے پہ اویئر نہیں ہوتا. ایون دو دے وزٹڈ مارکیٹ ڈیلی. ہاں سمجھ رہے. they have a norm behavior with the commerce activities in their daily life, but they don't know properly that what actually the accounting states for that particular purpose. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جب اکنامکس پڑھتے تھے تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب ہم رول پڑھتے تھے تو میں کہتا ہوں یہ تو ریڈی والا بھی جانتا ہے کہ اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو مجھے سپلائی بڑھے، پرائز بڑھے گی تو مجھے گراف. لیکن بات وہی ہے کہ پتہ اس کو ہے بٹ اس کو اس کی ٹرمینالوجیز کا اس کو اس کی نالج نہیں ہے وہ چیز. تو اکاؤنٹس بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے لیکن اس کو اس کی اتنی بریف گرومنگ نہیں دی ہوئی، اس کو ٹرمینالوجیز نہیں سکھائی ہوئی. بچے کو کیا ڈیفیکلٹی آتی ہے جب بچہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی طرف آتا ہے. بالکل سر جب بچہ اسٹیپ لیتا ہے ٹو جوائن دی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ان او لیولس، ٹھیک ہے، ایٹ 9th گریڈ. ٹھیک ہے. تو اس وقت بچے کو آپ نے یہ ریئلائز کرانا ہے کہ اٹس اے کمفرٹیبل زون. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اف یو ہیونٹ اسٹڈیڈ ایور. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اکاؤنٹنگ میں سب سے بڑا ایج یہ ہے اور کامرس ایجوکیشن میں سب سے بڑا ایج ہے کہ سر کامرس ایجوکیشن ہے ہی بیسیکلی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. اچھا. بچے کو اگر فار ایگزامپل آپ پلانٹ کے بارے میں بتا دیں، بچہ کو پرٹیکولرلی نہیں پتا کہ یار یہ مون کیا ہے، واٹ ایور مارس کیا ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آنی. یہ نیوٹرون، واٹ ڈو یو مین بائی نیوٹرون، واٹ ڈو یو مین. ہاں بچے کو ایگزیکٹلی سر نہیں پتا کہ فوٹانس کیا ہے. بچے کو ایگزیکٹلی نہیں پتا جی سوڈیم کیا ہے، نیوٹرون کیا ہے، پیوٹرون کیا ہے، مینس ان کی کیا کلاسیفیکیشنز ہیں، ان کے کیا یوزز ہیں. ٹھیک ہے. بچے نے سنا پڑھا لیکن اس کو کبھی پرفارم نہیں کیا ہے. بالکل سمجھ لیں. جبکہ دوسری طرف کامرس پروفیشن میں آپ کے پاس ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی بہت اپارچونیٹیز. ٹھیک ہے. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو بلڈ اپ دی فاؤنڈیشن فار دی چائلڈ. ٹھیک ہے. آپ یوزلی سر میرا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے پرسنلی، میں اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہوں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے لیے سر، کہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کی بیسکس جو ہے ریلیٹنگ ٹو دی اکاؤنٹنگ ٹرمز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے، اس کو بہترین ڈیولپ کروں. جو پہلا سال ہوتا ہے سر، میری اپنی فلاسفی یہ میری اپنی فلاسفی نہیں، مینس میں نے بھی کہیں سے یہ فلاسفی کیچ کی اپنے سینئر سے. بالکل. ٹھیک ہے. آپ کا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے ایکسپیرینس، ہاں ویل ایکسپیرینس آرگنائزیشن سے. ٹھیک ہے. میں نے بھی اسی چیز کو لرن کیا کہ سب سے پہلے بچے کی فاؤنڈیشن پہ کام کیا جائے. بالکل ایسا ہی. انڈرسٹینڈنگ سب سے پہلے سر بچے کی فاؤنڈیشن پہ کام کیا جائے اس کے اندر. اور سیکنڈلی یہ سر کہ جو روٹس آپ کو کیمبرج نے بتائے ہیں ان یور سلیبس، بالکل اسے آپ فالو کریں. بالکل. تبھی آپ ایک اچھے ٹیچر آبجیکٹو سے کوشش کریں پیچھے نہ ہٹیں. بالکل ایسے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ سسٹم اور اسٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارا بچہ اتنا ویل ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے ان انیشیل ڈیز. یس انفارچونیٹلی. سمجھ رہے سر. تو وی نیڈ ٹو کنڈکٹ مور کلاسز فار آور اسٹوڈنٹس، سم اسپیشل ٹائمس. بالکل ایسے اچھی اورینٹیشن ہونی چاہیے. بالکل سر. میں اسی بات کو آپ کے آگے لیتے ہوئے چلوں گا کہ ہم نے بات کر لی اکاؤنٹس کیوں چنتا ہے، تو میں ذرا سبجیکٹ کے اوپر آتا ہوں. اکاؤنٹس میں موسٹلی او لیولس کے اندر کتنے پیپر ہوتے ہیں، اور جو پیپر ہوتے ہیں ان کے ذرا مجھے یہ بھی اگر آپ بتا دیں کہ مارکس جو ہیں وہ کتنے مارکس کے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ایوریج بنتا ہے اگر اس حوالے سے
کچھ آپ بتا سکیں تو. اچھا سر، وہ اسٹوڈینٹس جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اکاؤنٹنگ لینے کے لیے یا اکاؤنٹنگ کے ریلیونٹ جو دوسرے سبجیکٹس ہیں کامرس کے ریلیٹنگ اکنامکس بزنس اسٹڈیز، ٹھیک ہے، ان بچوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے اپنی فاؤنڈیشن کے اوپر. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، یہ فاؤنڈیشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اوبیسلی ود دا ہیلپ آف دا لٹریچرس. تو ان لٹریچرز میں دو چیزیں میں پرسنلی اپنے اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں فار اکاؤنٹنگ. نمبر 1 فرینک اینڈ ایلن سینگسٹر لیٹسٹ ایڈیشن. اچھا. اینڈ سیکنڈلی یور سلیبس بک دیٹ از کیتھرین کوکم. اوکے سر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ بچوں کو سجیسٹ کریں. اچھا. پلس یہ جو بچوں کی فاؤنڈیشن ہے سر، وہ پوری طرح سے کوشش کریں کہ ود ان کلاس ڈیولپ ہو. ہاں. کیونکہ ہمارے یہاں پیرنٹس میں یا بچوں کی سبلنگس میں ایسے لوگ نہیں ہوتے جو اکاؤنٹنگ پروفیشن سے بلانگ کر رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی. جن کی اپنی میتھڈولوجی سائنس میں بڑی ایکسپرٹیز. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی. تو سر یہ بیسیکلی ڈومین آپ کو ہی کلیئر کرنا ہے. آپ کو ہی بچے کو بتانا ہے کہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کس طرح سے اسے لے کے چلنی ہے. ساری ٹرمس کو آپ کو کلیئر کرنا ہے کلاسز کے اندر. بالکل. کلاسز میں نہیں فار ایگزامپل کمپلیٹ ہو پا رہا ہے تو آپ کے پاس اسپیشل اپارچونیٹیز ہیں. آپ بچے کو انگیج کر سکتے ہیں آن لائن سر کسی بھی ویکنٹ ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہے. تو سر موسٹلی پیپرز کتنے ہوتے ہیں اکاؤنٹس کے؟ اکاؤنٹس میں سر پیپرز جو ہے وہ او لیولس کے اندر 2 پیپرز ہوتے ہیں سر. ایک P1 ہے 7707, دوسرا P2 ہے 7707. یہ میں آپ جو کوڈ بتا رہے ہیں یہ موسٹلی کوڈ ہوتا ہے جو لوگ سمجھے بتائیں. ڈبل کیا بتایا آپ نے؟ 7707. 7707 دس از دا کوڈ بیسیکلی جو ہمارے او لیولز والے دیتے ہیں. جی. کیمبرج میں جتنے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان تمام سبجیکٹس ایک کوڈ ہوتا ہے. کوڈ ہوتا ہے. تو اکاؤنٹنگ کا جو کوڈ ہے وہ 7707. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اکاؤنٹنگ کا جو کوڈ تھا وہ 7110 تھا. جس وقت یہ سبجیکٹ 7110 ہوا کرتا تھا اس وقت بھی سر 2 ہی پیپرز ایگزامن کیے جاتے تھے اور 7707 کے بعد بھی 2 ہی پیپر ایگزامن کیے جاتے ہیں کیمبرج او لیولس کے اندر. ٹھیک ہے سر. موسٹلی کتنے مارکس ہوتے ہیں سر وہ دونوں؟ اب جو ویٹیج ہے کیمبرج نے بیسیکلی ویٹیج کچھ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کہ P1 جو ہے وہ MCQ ٹائپ پیپر ہے. اچھا. ملٹیپل چوائس. 35 MCQs ایگزامن کی جاتے ہیں. نو چوائس for the student, they have to attempt all questions and they carry 35. اچھا. Okay? Means 1 mark for every question. 1 mark for every question. Okay. Secondly 7707 P2 کے اندر سر جو ہے وہ کیمبرج نے جو ویٹیج رکھی وہ 100 مارکس ہے. 100 مارکس ہے اور اس میں ٹوٹل 5 کویشچنز ہیں اور کویشچنز کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ میٹ کرتے ہیں ہر اس پروفیشنل کوالیفیکیشن کا جو ٹل او لیولس ہونی چاہیے. اچھا. جس میں آپ ایڈیکسل بھی آ جاتا ہے, IB بھی آ جاتا ہے اور جو دوسرے کنٹریز کے لوکل بورڈس ہیں ایون کینیڈا امریکہ ان کے لوکل بورڈس کو بھی وہ اسٹینڈرڈ میٹ کرتا ہے, مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا ان 5 کویشچنس کے اندر شروع کے تو جو کویشچنز ہیں وہ تو آپ کی فاؤنڈیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. پھر لاسٹ کے جو 3 کویشچنز ہیں وہ اوبیسلی ایگزام چوائس کویشچنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پروفیشنل اسکلز آپ کو بتائی جا رہی تھی, سکھائی جا رہی ہوتی ہے relating to the sole trader, relating to the partnership, relating to the company accounts اور relating to the non-profit organization. کہیں سے بھی وہ ایگزامن کر سکتا ہے ان کویشچنس کو. اچھا سر, بیسیکلی جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے 12 ایئر سے زیادہ پڑھا رہے ہیں, ان یور ایکسپیرینس یو ہیو ملٹیپل اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے, تو موسٹلی کون سے ایک مس یا کنسیپشن کہوں یا کون سے ایک پرٹیکولر پرابلم کون سے ایک ٹاپک میں موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے جو آ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ سر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی بیلنس شیٹ ہو سکتی ہے کچھ کہ سر اس کا بڑا پرابلم, تو ایسے کون سا ایک ٹاپک ہے جو بڑا کننگ بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں؟ 7707 P2 جو ہے یہ کیمبرج اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ مارکس رکھے ہیں وہ 100 مارکس ہیں. اچھا. تو 100 مارکس P2 اور P1 35 مارکس دونوں کو کمبائن کر کے جو ہے وہ ریزلٹس بنائے جاتے ہیں. موسٹلی جو ایوریج کرائٹیریا ہے اس میں سر P2 میں سے 70% مارکس لیے جاتے ہیں اور P1 میں سے 30%. تو یہ ایوریج کرائٹیریا بیسیکلی کیمبرج. اب آ جائیے آپ کے دوسرے سوال کی طرف. جی. کہ سر بچوں کو لرننگ ڈیفیکلٹیز کہاں آتی ہیں اکاؤنٹنگ.
تو دیکھیں سر میں نے پہلے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ بچوں کی فاؤنڈیشن بڑی ہاں بہت امپورٹنٹ ہے. اب یوزلی ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹیچر اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ اسٹرگل کے ساتھ بچوں کو فاؤنڈیشن بیسس پہ پڑھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے سر. جب وہ اسے انوویٹیو لرننگ کے اوپر لے کر آتا ہے, فار ایگزامپل فاؤنڈیشن کور کرانے کے بعد انوویٹیو لرننگ پہ لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرانے کی کوشش کرتا ہے, تو بہت سارے بچوں کا رسپانس یہ ہوتا ہے یا تو ان بچوں کو سر ہنسی چھوٹ رہی ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, مینس ڈفرینٹ گیسچرز آپ کو نظر آئیں گے. ٹیچر تو سر آبویسلی ہر چیز کو آپ کو پتہ ہے وہ آبزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے سر, بالکل ایسا. تو ٹیچرس کو پتا ہے جی کہاں پہ کیا لائیں گے. تو یوزلی ہم نے یہ ایکسپیرینس ان بچوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ بچے جو کنسسٹینسی سے کلاس کو اسکپ کیا کرتے تھے. دیکھیے جب بھی آپ کسی بھی فاؤنڈیشن فینومینا میں ہوتے ہیں نا, تو آپ کے لیے کنسسٹینسی بڑی امپورٹنٹ. ہاں بہت امپورٹنٹ. جب آپ 2 کلاسز کے بعد 1 کلاسز اسکپ کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ چین آف کمانڈ آپ کے اندر ڈیولپ نہیں ہو پائے گی جو ایکچولی ہونی چاہیے. میں آپ سے اس بات سے یہ سمجھاؤں کہ اگر میں آپ کی اس بات کو اینڈ کروں کہ اکاؤنٹس میں موسٹلی جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہائرارکی سے پڑھتے ہیں. اگر آپ ایک چیز بھی بیچ میں چھوٹ جائے تو وہ ایک کنیکشن نہیں بن پاتا, جس سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چین لرننگ ہے, بالکل چین سینٹرڈ لرننگ. چین لرننگ کے اندر آبویسلی سر کنسسٹینسی بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. بچہ کلاسز اسکپ کرے گا تو اس کو ماڈرن جو ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہوں گے, جو ایڈوانس ٹاپک ہوگی, اس میں آبویسلی ان کو پیچیدگیاں آئے گی, ڈیفیکلٹیز آئے گی, ٹھیک ہے. اچھا جی سر, بیسیکلی اکاؤنٹنگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک اکاؤنٹنگ کے اندر او لیولز اکاؤنٹنگ میں جو ہے وہ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. بالکل ایسے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیسیکلی اکاؤنٹنگ ہم پرفارم ہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بالکل ایسے ہی. ہاں بیسک پرپس تو یہ ہے. بزنس کرنے کے بعد آپ کو کس قدر پروفٹ ہوا, ہاں آیا آپ کا بزنس نقصان میں تو نہیں چلا گیا. بالکل ایسے. مینس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی فائنینشیل پرفارمنس کو, بالکل ایسے. آپ کی بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کو تھرو بیلنس شیٹ, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے کیش مینجمنٹ کو تھرو کیش فلو اسٹیٹمنٹ. اچھا سر, میں بس کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا, میں براڈ کاسٹ کو اینڈ کی طرف لے کر جاؤں گا, اس سے پہلے بس کچھ کوشچنز آپ سے. سر میں موسٹلی جیسے آپ کے ساتھ میں نے کولیگ بھی تھا, میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے پڑھایا بھی ہے, تو میں نے آپ میں ایک عادت دیکھی کہ کلاس کے باہر بھی, یہ نہیں کہ آپ سامنے تو میں بات کر رہا ہوں, آپ کلاس کے باہر بھی بچوں کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ, ان کو سمجھانا اور ایکسٹرا ٹائم دینا, یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. تو کوئی ایک ایسا واقعہ, کیونکہ آئی بلیو ایز اے ٹیچر موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ فار دا ٹیچر, تو ایسا کوئی واقعہ اسٹوڈنٹ کا, کوئی پروگریس, کوئی جس نے آپ کو اور موٹیویٹ کیا ہو, تو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں کہ مطلب ٹیچنگ میں یہ بھی ہوتا ہے, کوئی ایسا ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو. سر میں پرسنلی اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اسٹوڈینٹس آر دا بیسٹ ٹیچر فار دی ٹیچر. ہاں یس, اسٹوڈینٹس آر دا بیسٹ ٹیچر فار دی ٹیچر. یس, اسٹوڈینٹس آپ کو بتاتا ہے کہ سر آپ کو کون سی کمانڈ کب استعمال کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے وہ فرام آل کارنرز بیٹھا ہے. ایک وہ بچہ بھی آ رہا ہے جس کی بیسک فاؤنڈیشن ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے, ایک وہ بچہ بھی آ رہا ہے جس کا فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہے, بالکل سمجھ, اور ایک میڈیم کلاس اور ایوریج کلاس بچہ بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے سر. تو ایسا ٹیچر ہی نہیں ہے میرے خیال سے جس کے پیچھے کوئی اسٹوریز نہ ہو, کوئی سکسیس اسٹوریز نہ ہو, بالکل ایسے, یا کوئی بچے کے ریلیونٹ کوئی ایسی ایموشن اسٹوریز نہ ہو. بالکل ایسے. تو سر لائف میں ہمیں ڈفرینٹ اسٹوریز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہر بچہ آپ کے لیے ایک مثبت اور ایک مؤثر اسٹوری ہوتا ہے, آپ یہ سمجھیں, ٹھیک ہے. تو میری اپنی زندگی کے اندر بھی کئی بچے ایسے آئے ہیں کہ جن کو میں نے پرسنلی بڑا موٹیویٹ کیا سر. اچھا, ٹھیک ہے, ود دی ہیلپ آف اللہ آلمائٹی, بے شک, ٹھیک ہے سر. بہت کوشش کی ان کو گروم کرنے کی, جو پرسنلی ایجوکیشنس کو لے کے بڑے ڈسارٹ ہو چکے تھے سر. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک نارم ہے سر کہ سائنس نہیں لینی, کچھ پڑھنا ہے تو آرٹ اینڈ کامرس کی طرف چلے جائیں. جب بچہ کامرس میں آتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار کامرس از ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ تو وہ ایجوکیشن ہے جس کے اوپر کمپنیز فائنینشلی ریلائی کرتی ہے. بالکل ایسے, سمجھ رہے سر. تو اس چیز آپ کے ملک چلتا ہے جس سے, بالکل ایسے. اس چیز کو جب بچہ آ کے پریکٹس کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہے. بالکل ایسے. تو
उस टाइम पे बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत होती है. आपने बच्चे को रियलाइज कराना होता है कि बेटा वेयर आर यू स्टैंडिंग एंड वेयर यू हैव टू स्टैंड. तो सर मेरे माजी में जो जिन स्कूल से मेरी एफिलिएशन नहीं है तो उसमें बड़े रिनॉन स्कूल्स भी हैं, ठीक है, उनमें बहुत स्टूडेंट्स मुझे मिले. तो एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ सर, कि कुछ स्टूडेंट मेरे पिकनिक से मेरे साथ वापस आ रहे थे. स्कूल पिकनिक, कॉलेज पिकनिक, हाँ, ट्रिप जिसको हम कहते हैं, हाँ, ट्रिप जिसे हम कहते हैं. तो हम सर ड्रीम वर्ल्ड से वापस आ रहे थे. तो ड्रीम वर्ल्ड से वापसी में स्टूडेंट्स अपनी राय का इजहार करने लगे. अच्छा, कि सर काश की एक्टिविटीज़ ऐसी हो कि हमारे जहन में कोई बोझ ना हो. सर काश की एक्टिविटीज़ ऐसी हो कि हम उसे एंजॉय करें. तो मैंने बोला यार काश की एक्टिविटी ऐसी हो कि हर जगह आपको अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग नजर आए. तो बच्चे कह के मारने लगे और हंसने लगे. तो सर इस बात के पीछे फिलॉसफी ये थी कि जब अकाउंटिंग आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के लिए एंटरटेनमेंट वे बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल ऐसे, बच्चे के लिए एंटरटेनमेंट वे बहुत ज़रूरी है. आपको बच्चे को बोर नहीं करना. मैं तो सर कहता हूँ कि आजकल का टीचर क्विक लर्निंग करानी है विद द हेल्प ऑफ सम फन एंड गेम्स. बिल्कुल ऐसे, आप ऐसी वर्किंग इंट्रोड्यूस करें बच्चों के लिए सर कि जिस पे बच्चे अम्यूज हों. ऐसी लर्निंग बच्चों के लिए डेवलप करें कि बच्चा खुद पार्टिसिपेट करने पे मजबूर हो आपकी क्लास के अंदर. बिल्कुल ऐसे, आप ऐसे ग्रुप प्रोग्राम्स अरेंज करें सर, आप ऐसे ग्रुप प्रोग्राम्स अरेंज करें. बिल्कुल ऐसे, ठीक है. तो दैट्स इट. अच्छा, बस सर मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे बस यही करूँगा कि मोस्टली हमारे जो ये पॉडकास्ट देखने वाले होंगे स्टूडेंट्स भी होंगे, और जैसे आपको पता है कि अभी डेट अनाउंस हो गई है CI की तरफ से, तो मेरे बेसिकली 2 ही क्वेश्चन है, अगर बस मुख्तसर से आप इसको एड्रेस करें. पहले एग्ज़ाम प्रेशर के ऊपर कि मोस्टली बच्चों को एकदम जैसी डेट्स आती हैं तो वो एकदम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर ले लेते हैं, और इन अकाउंट्स अगर एग्ज़ाम प्रेशर हो तो कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन है, प्रेशर में आगे पीछे. पहला क्वेश्चन. इसी के साथ कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन है, बस आप उसको एड्रेस कर दीजिएगा कि जो बच्चा हमें अभी इस वक्त सुन रहा है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो अभी से वो अपनी प्रिपरेशन करे उन पर्टिकुलर डायमेंशंस में, तो वो A* और डिस्टिंक्शन की तरफ जा सकता है. ये 2 क्वेश्चंस अगर आप एंड में एड्रेस कर दें तो. सर ये वो बुनियादी सवाल है जो हर बच्चा पूछना चाहता है. बिल्कुल ऐसे. ठीक है सर. देखिए सर, स्टैटिक और एज ये तो वो ग्रेड्स है जो टारगेटेड ग्रेड्स होते हैं. ठीक है. हमारे यहाँ पे यूजुअली क्या है कि O levels में बच्चे को 3 years मिलते हैं टू स्टडी अकाउंटिंग. बिल्कुल ऐसे. और A levels में 2 years मिलते हैं बच्चों को टू स्टडी अकाउंटिंग. ठीक. तो इन 3 years के अंदर बच्चों की फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कैसे डेवलप हुई, सेकेंड ईयर में बच्चों ने क्वेश्चंस और टॉपिक्स किस स्टैंडर्ड पे कवर करें, क्या उनके स्टैंडर्ड मार्क्स 50s में रहें, क्या उनके स्टैंडर्ड मार्क्स 80s में रहें. फिर थर्ड ईयर में जब बच्चा आता है तो सर आपको पता है कि अपियरिंग सेक्शन अकाउंटिंग का जो है वो थर्ड ईयर होता है यूजुअली स्कूल्स के अंदर. बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि 2 years के हाँ वो ठीक इसे जो है बच्चे को अपेयर करवा देते हैं. तो सर जब थर्ड ईयर में बच्चा आता है और वो अकाउंटिंग के लिए अपेयर होने जा रहा होता है तो उसके साथ साथ 5 बड़े सब्जेक्ट मिनिमम उसका सामना कर रहे होते हैं. इस पे इकोनॉमिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, जो उसने चॉइस किए हैं, हाँ चूज किए हैं, बिजनेस स्टडीज भी है. बिल्कुल ऐसे. ठीक है सर. इंग्लिश भी है. ठीक है. तो ये मेजर बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं जिसका बच्चे सामना कर रहे हैं. तो आप पहली चीज तो ये ज़हन से निकालें कि सिर्फ थर्ड ईयर में आपने नहीं पढ़ना है. हाँ. आपने पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ वेरी फर्स्ट ईयर से. वही हमारी तो बात, फाउंडेशन डेवलप होगा तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग में, इको, BS और अदर सब्जेक्ट्स में. बिल्कुल ऐसे. ठीक है सर. पहली चीज तो ये. सेकेंडली सर बच्चों के लिए खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो पेपर्स आए A levels के अंदर, A levels अकाउंटिंग में, स्पेशली A2 के अंदर, तो A2 में मैं ये समझता हूँ कि सर कि इस बार कैम्ब्रिज ने जो है बच्चों पे ये समझे कि रहम खा लिया, बड़ा रहम खा लिया. अच्छा. टेस्ट जो है वो काम आ गया, कुछ बच्चों के जो है दुआएं जो है वो काम आ गई हैं सर. तो बड़ा इजी जो है पेपर आया. यानी ये वो टॉपिक जो यूजुअली बच्चे पहली प्रायोरिटी पे कर लेते हैं. ठीक है. वो टॉपिक बेसिकली एग्जामिन किए गए. अच्छा. इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बस इजी टॉपिक्स एग्जामिन किए. इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जैसे टॉपिक एग्जामिन किए गए. अच्छा जी. तो अब लर्निंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए
to prepare for the examination, number 1 آپ کا فوکس سب سے پہلے ہونا چاہیے پاس پیپرز کے اوپر. بالکل, that is very important. یہ امیجیٹ لرننگ ہے ٹو کور یور ایگزام پریپریشن. اگر آپ کے ایگزام میں فار ایگزامپل 6 منتھ ہے تو یو نیڈ ٹو پریپیئر فار دی پاس پیپر کویشچنس. اگر آپ سے پاس پیپر کے کویشچنس ہوتے ہیں تو یو آر ویل پریپیئرڈ. اگر وہ پاس پیپر سے کویشچنس نہیں ہو پا رہے ہیں بیٹا تو یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور اسکلز within the topics with the help of your teachers and other contents available on YouTube and on so many online networks. Okay, you may consult some authentic books that will definitely help you out for preparing the examination, especially Catherine Cookham, Frank Wood, and some Cambridge Authenticide website. Okay, so you can go for that particular tools and materials to prepare for static and ease. Secondly, اگر آپ کو لگتا ہے جی آپ ویل پریپیئرڈ ہیں, آپ سے پاس پیپر کے کویشچن سالو ہو رہے ہیں, تو اس میں کنسسٹینسی لانا, اس میں ٹائم مینجمنٹ لانا بہت ضروری ہے. ایون فار ایگزامپل ہمارے یہاں جو سر اکاؤنٹنگ کے پیپرز ہوتے ہیں اسپیشلی پیپر 2, اس میں ٹائم مینجمنٹ بڑی بہت امپورٹنٹ. بالکل, سی آئی کے عموماً ہر پیپر میں بہت امپورٹنٹ. بچے کو 2 آورز میں جو ہے وہ 5 کویشچنز آلموسٹ سالو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ سر ٹائم مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں 25 منٹس کے اندر ہر کویشچن کو. 25 منٹس میں کویشچن آپ سے ہو پا رہے ہیں, اگر نہیں ہو پا رہے ہیں تو کوشش کریں اپنے ٹائم کو 25 منٹس میں بڑھانے کی. بالکل, یا 20 منٹس. ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کی جو دوسری اسٹرگل ہوگی آفٹر پریپیئرنگ یور کانٹینٹس اینڈ آفٹر سالونگ دا پاس پیپرس, وہ ہوگی ٹو ریڈیوس دی ٹائم. آپ کی اسکل مینجمنٹ اس لیے ہوگی. پھر تیسرا پیٹرن سر یہ ہوگا اکاؤنٹنگ کے اندر کہ پہلے آپ نے سیکھنا ہے نمبر 1 سبجیکٹ کانٹینٹ, دوسرا پاس پیپرز, سیکنڈلی آپ پاس پیپرز ایزیلی اٹیمپٹ کر پا رہے ہیں, اور تیسرا آپ کتنا ٹائم ریڈیوس کر پا رہے ہیں پریکٹس کے ساتھ ساتھ. کیا ایک کویشچن آپ 20 منٹس پہ آ گئے تو دیٹس پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں, اور مجھے بڑی چیزیں سیکھنے کو ملی. آئی ہوپ آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. لاسٹ تھنگ, ایک لائن میں اگر ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ آپ ایڈوائز کرنا چاہیں, کوئی نصیحت کرنا چاہیں, ناٹ اونلی فار دا اکاؤنٹس یا اسٹوڈنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, ایک لائن کے اندر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کیمرہ از یور, آپ پیغام بالکل دے سکتے ہیں. بس سر میرا میسیج پیرنٹس کو اور بچوں کو دونوں کو یہی ہے کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یس, اور کانسیپچول لرننگ اس کی امپورٹینس ہی الگ ہے. آپ نے جب بھی کسی چیز کو اسٹڈی کرنا ہے اس کو کانسیپچولی اسٹڈی کرنا ہے, اس کو بغیر ریسرچ کے ایکسیپٹ نہیں کرنا. ویری گڈ. آپ دیکھیں اس کا سورس کیا ہے, جو چیز میں سیکھ رہا ہوں یہ کہاں یوٹیلائز ہوگی, جو چیز میں نے سیکھی ہے اس کے پیٹرنس کیا ہے, کیا آیا میری لرننگ میری اکوپمنٹ اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے بھی یا نہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر, آپ آئے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا, اینڈ فار دا آڈینس مجھے تو بڑا اچھا لگا. اور بس لاسٹ میں یہی پیغام ہے کہ اجازت دیں, سعد خان آپ کا ہوسٹ, اینڈ ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام نیکسٹ ود اندر ٹیچر نیکسٹ سبجیکٹ, اینڈ حاضر ہوں گا آن دا کیمبرج سیریز. سعد خان, تب تک کے لیے اجازت دیں. جزاک اللہ.